آج عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسائی لوگ کہتے ہیں صاحب بغیر باپ کے کوئی اور نبی کیوں نہیں پیدا ہوا؟ ہمارے نبی بغیر باپ کے پیدا ہوئے کیونکہ ان کا باپ کون تھا؟ نعوذ باللہ اللہ تھا. ارے ہم سے پوچھو نا, تم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر حیرت کا اظہار کرتے ہو, ہم تو آدم علیہ السلام کو ان سے بھی زیادہ حیرتناک سمجھتے ہیں. ان کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے, اور بغیر کسی عورت کے شامل ہوئے صرف ایک مرد کے ذریعے آدم کے ذریعے حوا کو پیدا کر سکتا ہے, تو وہ اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہے. تو حضرت عیسیٰ کی ماں تھی حضرت مریم. اب جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا, جو لیبر پین ہوتا ہے, جو درد ذہ ہوتا ہے, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, جب یہ درد ان کو اٹھا تو اس بیت المقدس سے باہر نکلی اور ایک کھجور کے پیڑ کے پاس پہنچی, اور مارے درد کی اور مارے غم کے مریم کی زبان سے ایک جملہ نکلا, قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, اے کاش میں مر گئی ہوتی, میرا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا, میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی. ایک پاک دامن عورت, ایک شریف عورت اپنے کردار اور کیریکٹر پر بدکاری کا دھبا لگنے سے پہلے مرنا پسند کرتی ہے. میرے بھائی, مریم کی زبان سے مرنے کی دعا نکلی. مرنے کی دعا تو اسلام میں جائز نہیں ہے نا. اللہ کے نبی نے منع کیا کہ کوئی مرنے کی دعا نہ کرے. کبھی زندگی میں بہت پریشانی آ جائے تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندہ رکھ, اور جب میرے لیے موت بہتر ہو اٹھا لے مجھے. یہ دعا کر سکتے ہو آپ, موت کی تمنا نہیں کر سکتے. مگر یہاں مریم کی پاک دامنی دیکھو میرے بھائی, کنواری مریم ہے, پاک دامن مریم ہے, اور بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا تو زبان سے یہ آرزو نکلتی ہے, یا لیتنی مت قبل ھذا, اے کاش میں مر گئی ہوتی, وکنت نسیا منسیا, اور کوئی میرا نام لینے والا نہ ہوتا. فناداہا من تحتہا الا تحزنی, اللہ کے فرشتے نے ان کو پکارا کہ اے مریم تم گھبراؤ نہیں, تم غمگین نہ ہو. قد جعل ربک تحتک سریا, اے مریم ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے نہر جاری کر دی. اگر ہاجرہ کے لیے اللہ نے زمزم کا انتظام کیا تھا تو یہاں حضرت مریم کے لیے اللہ نے نہر کا انتظام کر دیا. مریم کو پیدائش ہونے والی ہے, ان کو پانی کی کمی نہ ہو جائے, ان کو جو ہے ڈی ہائیڈریشن کی شکار نہ ہو جائیں, ان کے لیے اللہ نے نہر جاری کر دی. کہا مریم تیرے نیچے نہر جاری ہو. Subscribe to my channel. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, اور اے مریم ذرا تو اس پیڑ کو ہلا, اس کھجور کے پیڑ کو تو حرکت دے, تیرے اوپر تازہ تازہ کھجوریں, پکی پکی کھجوریں تیرے اوپر گریں گی. علماء لکھتے ہیں کہ ڈیلیوری کے بعد ایک عورت کے لیے بہترین غذا ہے رطب, جس کو بولتے ہیں تازہ کھجور, پکی ہوئی جو کھجور ہوتی ہے. ایک ڈیلیوری کے بعد جب عورت کو کمزوری ہو, جو نفاس کا پیریڈ ہوتا ہے, اس میں ممکن ہو تو اس کو رطب کھلایا جائے, بہترین غذا ہے. حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے رطب کھلایا تھا. اچھا مریم پیدائش کا ٹائم ہے, کمزور ہیں, ظاہر ہے کہ ہر عورت کمزور ہوتی ہے اس ٹائم, لیکن اس موقع پر بھی اللہ نے کہا کہ اے مریم پیڑ کو ہلاؤ تب کھجور گرے گی. اس سے یہ سبق ملا کہ حرکت میں برکت ہے. جب تک آپ ہمت مرداں مدد خدا, آپ صاحب بیٹھے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ یہ دے دے وہ دے دے, آپ کو ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا, آپ کو مومنٹ تو کرنا پڑے گا. حضرت مریم نے جب پیڑ کو ہلایا ہے تب کھجور گری ہے. اچھا اب کھانے کا انتظام ہو گیا, پانی کا انتظام ہو گیا, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اب مریم علیہ السلام اس بچے کو, اپنے بچے کو گود میں لے کر کے اپنی قوم کے پاس آئی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آئیں. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا, قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو نے بہت گندا کام کیا, بہت بڑا تو نے پاپ کر دیا. مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا, اے ہارون کی بہن, یا اخت ہارون, ہے ہارون کی بہن, ماں کان ابوک امرأ سوء, نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا, وما کانت امک بغیہ, نہ تیری ماں بد چلن تھی. یہ تین رشتے جو ہوتے ہیں نا, ایک لڑکی کے کیریکٹر کو بنانے اور سنوارنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. لڑکی کا بھائی کیسا ہے, لڑکی کی ماں کیسی ہے, لڑکی کا باپ کیسا ہے. یہ تریکون ہے, یہ ٹرائنگل ہے. یہ تین رشتے اگر گڑبڑ ہیں تب لڑکیاں گڑبڑ ہوں گی. اور اگر بھائی نیک ہے,
باپ شریف ہے اور ماں پاک دامن ہے، تو اس کے بعد اب تقدیر میں لکھا ہو بیٹی کا کیریکٹر لے سونا تو الگ بات ہے، ورنہ لڑکی ان 3 رشتوں کے پاک دامن ہونے کے بعد لڑکیاں عام طور سے خراب نہیں ہوتی۔ آج ہمارے یہاں صاحب اس پر تو بڑی تقریر ہوتی ہے کہ صاحب ہماری قوم کی بچیاں یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں، اس پر بھی تو غور کرو، لڑکی کا بھائی کیسا ہے؟ معاف کرنا، آج ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑی ناانصافی ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی لڑکیوں پر بڑی نظر رکھتے ہیں وہ لڑکوں کے 100 خون معاف کر کے بیٹھے ہیں۔ لڑکیوں کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے، لڑکیاں رات میں کس سے بات کر رہی ہیں نظر رکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے بھائی، اور لڑکا کیا کر رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 بجے رات تک کس کے ساتھ لگا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ 3 رشتے ہیں، لڑکی کا بھائی، لڑکی کی ماں، لڑکی کا باپ، یہ 3 رشتے اگر صحیح ہے تو لڑکیاں صحیح ہوں گی، اگر یہ 3 گڑبڑ ہیں تو لڑکیاں بھی گڑبڑ ہوں گی۔ کہا کہ اے ہارون کی بہن، ان کے بھائی کا نام ہارون تھا، کہا ہارون کی بہن، تیرا بھائی ہارون ایک انسان ہے، تیرا باپ نے ایک آدمی ہے، تیری ماں شریف ہے، تو کیسے بچے لڑ نکل گئے؟ اللہ نے منع کیا تھا، مریم بولنا نہیں، مریم بولی نہیں، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گود کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس سے کیا بات کریں؟ کہا مریم تو بتا، تو یہ دھبا کہاں سے لے کے آئی، تو یہ پاپ کہاں سے لائی؟ جب ایک پاک دامن ماں کے اوپر زنا کی تہمت لگی، اللہ نے اس ماں کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اس کے دودھ پیتے بچے کو زبان دے دی، اور حضرت مریم کی گود کا وہ بچہ جسے دنیا عیسیٰ ابن مریم کے نام سے جانتی ہے، وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے بولا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ کہو لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں عیسیٰ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، عیسائی کہتے ہیں صاحب ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وی آر کرسچن، وی فالو جیسس کرائسٹ، ہم عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں۔ ان سے پوچھو ارے تم کون سے عیسیٰ کو مانتے ہو؟ جو عیسیٰ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا لفظ اس کے منہ سے نکلا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم اس عیسیٰ کی پہلی بات نہیں مانتے، تم کہتے ہو عیسیٰ سن آف گاڈ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ پہلا جملہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تم اس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ جس عیسیٰ کی تم پہلی بات نہیں مانتے، تم کون سے کرسچن ہو؟ تم نہیں مانتے ہو اس کو، عیسیٰ علیہ السلام۔ پہلا جملہ ان کے منہ سے نکلا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ اچھا برکت والا کیسے بنایا ہے؟ آدم کے بیٹوں میں کسی کو اتنی لمبی عمر نہیں ملی جتنی عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ کون سا سن چل رہا ہے بھائی؟ 2024، اور ابھی کب آئیں گے حضرت عیسیٰ نہیں پتا، قیامت کے پہلے آئیں گے۔ 2024 سال دنیا سے ان کو اللہ نے زندہ اٹھایا ہے، یعنی ابھی بھی وہ زندہ ہیں، اور اکلوتے نبی ہیں جن آسمان پر جن کو زندہ رکھا گیا ہے، اور ابھی وہ دنیا میں آئیں گے، اس کے بعد ان کی نیچرل ڈیتھ ہوگی۔ اتنی لمبی عمر آدم کے بیٹوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ وجعلنی مبارکن، میں برکت والا اللہ نے مجھے بنایا ہے، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا اللہ نے جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اللہ نے بنایا۔